بہت ہی خوبصورت کلام سے انہوں نے ہم سب کو نوازا. ڈھیر ساری مبارکباد میں انہیں پیش کرتا ہوں. آئیے اگلے شاعر سے آپ کی ملاقات کروائی جائے. دوستو، ایک دور ہوا کرتا تھا جب شاعر محبوبہ کی بے وفائی پر آنسو بہایا کرتا تھا، اور اس وقت شاعری کا لہجہ کچھ یوں ہوا کرتا تھا کہ ادھر منہ پھیر کر کیوں ذبح کرتے ہو ادھر دیکھو، ادھر منہ پھیر کر کیوں ذبح کرتے ہو ادھر دیکھو، میری گردن پہ خنجر کی زبانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ. لیکن آج کا شاعر محبوبہ کی بے وفائی پر آنسو نہیں بہاتا. آج کا شاعر یہ کہنے لگ گیا ہے کہ بچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے، بچھڑ کے تجھ سے کسی دوسرے پہ مرنا ہے، یہ تجربہ بھی اسی زندگی میں کرنا ہے. آج کا شاعر یہ بھی کہنے لگ گیا ہے کہ ہم کسی اور کے ہو جائیں تو حیرت کیسی، ہم کسی اور کے ہو جائیں تو حیرت کیسی، تو نے جو زخم دیے ہیں اسے بھرنا بھی تو ہے. آج کا شاعر منور رانا بن کر یہ بھی کہنے لگ گیا ہے کہ میرے دل پر ہے حق کس کا، حکومت کون کرتا ہے، میرے دل پر ہے حق کس کا، حکومت کون کرتا ہے، عبادت گاہ ہے کس کی، عبادت کون کرتا ہے. اور یہاں سے ریل کی پٹری بہت نزدیک ہے رانا، چلو یہ فیصلہ کر لیں محبت کون کرتا ہے، چلو یہ فیصلہ کر لیں محبت کون کرتا ہے. آئیے اس لہجے کی ترجمانی کرنے والے بارہ بنکی سے تشریف لائے ایک بہت پیارے نوجوان شاعر جنہیں ہم علی بارہ بنکوی کے نام سے جانتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں اور ایک وعدہ میں آپ سب سے لینا چاہتا ہوں کہ دوستو، یہاں سے آپ سب مشاعرے کا ایسا ماحول بنائیے کہ مشاعرہ یہیں سے اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائے. زوردار استقبال کیجئے علی بارہ بنکوی صاحب کا. نہیں علی بھائی، آپ کو پتا ہے یہ سب کیوں اتنا داد و تحسین سے نواز رہے ہیں؟ انہیں یہ پتا ہے کہ آپ پیار اور محبت کی شاعری سنائیں گے. ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کچھ بھی پڑھیں اس کے پہلے کہ علی بھائی لگانا گیت غزلوں کا بڑے ہی پیار سے مرہم، لگانا گیت غزلوں کا بڑے ہی پیار سے مرہم، محبت میں یہاں کچھ چوٹ کھائے دل جلے بھی ہیں. بہت اچھے، بڑے موڈ میں نظامت کر رہے ہیں. شہزادہ کلیم صاحب بڑے بھائی ہیں. خالد گڈو صاحب تشریف رکھتے ہیں. پرویز فلاحی صاحب، تقویم بھٹو صاحب، فیض علم فیض صاحب، سب کی شرکت چاہوں گا. مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. پڑھیں بھائی. چاند دیکھے، واہ، چاند دیکھے تو فلک پر آنا جانا چھوڑ دے. کیا کہنے بھائی، واہ. چاند دیکھے تو فلک پہ آنا جانا چھوڑ دے، آنا جانا چھوڑ دے. پھول اگر دیکھے تجھے تو مسکرانا چھوڑ دے. واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی، زندہ باد بھائی، واہ. دیکھے تجھے تو کیا کہنے بھائی، واہ. میں پڑھتا ہوں پھر سے مطلب. خالد گڈو صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ. پرویز فلاحی صاحب، خالد گڈو صاحب مطلب پہ بڑا مسکرا رہے ہیں ماشاء اللہ. میں پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے. چاند دیکھے تو فلک پہ آنا جانا چھوڑ دے، آنا جانا چھوڑ دے. پھول اگر دیکھے تجھے تو مسکرانا چھوڑ دے. پھول اگر دیکھے تجھے یہ بکھر جاتے ہیں اکثر، یہ بکھر جاتے ہیں اکثر، ان کی تعبیریں کہاں، ان کی تعبیریں کہاں، ان کی تعبیریں کہاں. میری جان خوابوں
بات، واہ واہ آنکھوں میں سجانا چھوڑ دے، میری جان خوابوں کو آنکھوں میں سجانا چھوڑ دے۔ اور دوستو ایک شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ جی ارشاد۔ ٹوٹ جائے، ڈھائی گولوں کی اہل شرکت چاہوں گا بطور خاص سماعت۔ ایم تراج صاحب تشریف رکھتے ہیں، ارشاد۔ سب کی بھرپور شرکت چاہوں گا۔ جی ارشاد بڑے بھائی۔ یقین سے شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ ٹوٹ جائے گا اگر تن کر چلے گا راہ میں۔ ہاں بھائی واہ، سلیم بھائی دیکھیے۔ جی بھائی۔ ٹوٹ جائے گا اگر تن کر چلے گا راہ میں، تن کر چلے گا راہ میں، اس سے کہہ دو اس سے کہہ دو وہ غرور اپنا بڑھانا چھوڑ دے، اس سے کیا کہنے علی بھائی؟ بھائی واہ 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 بھائی، زندہ اس سے باد۔ کہہ دو وہ غرور اپنا بڑھانا چھوڑ دے، ٹوٹ جائے گا گئے تن کر چلے گا راہ میں، تن کر چلے گا راہ میں، تن واہ۔ کر چلے گا راہ۔ کیا کہنے بھائی؟ ابھی تو اور سننا چاہتے ہیں بھائی۔ بھائی واہ، اچھا ہے، کیا کہنے؟ تھوڑا سا ہمارے کو